آپ کی اور میرے جیسی گناہگار جو لوگ ہیں، میرے جیسے اور آپ احباب جتنے بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے حوصلے کے لیے ایک بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کائنات میں اگر گناہگاروں کی فہرست تیار ہو تو سب سے بڑا نام میرا ہوگا، تو میرے جیسے گناہگاروں پر بھی کرم اس ذات کا ہے، اس لیے اس میلاد کا صدقہ ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے جب لوح و قلم کو تخلیق فرمایا، لوح و قلم کو تخلیق فرمایا، لوح و قلم کو تخلیق فرمایا تو فرما کے کہا قلم لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا۔ کیا؟ ایک ہوں گے آدم علیہ السلام اور ایک ہوگی ان کی اولاد، ان میں سے جو نیک ہوں گے وہ تو جائیں گے جنت میں، جو نافرمان ہوں گے وہ جائیں گے جہنم میں۔ تفصیلاً لکھا۔ اس کے بعد قلم نے آگے نبیوں کے نام لکھے، نوح ہوں گے، فلاں نبی ہوں گے، فلاں نبی ہوں گے، سب کے لیے یہ لکھا کہ ان میں سے ان کے امتی جو نافرمان اور گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو نیک اور فرما بردار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب باری آ گئی آپ کی اور میری، اس امت کی۔ قلم چونکہ تسلسل سے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کا لکھتا آ رہا تھا، تو قلم نے لکھا پھر محمد ہوں گے، محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان کی ایک امت ہوگی، ان میں سے جو فرما بردار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ابھی لکھا نہیں تھا، لیکن چونکہ تسلسل یہی تھا، قلم نے لکھنا چاہا تو اللہ نے فرمایا قلم رک، ادب کر، رک ادب کر، اور کہا اتنے جلال سے کہ قلم شک ہوا اللہ کے جلال سے، 1000 سال تک سجدے میں رہا، 1000 سال تک سجدے میں رہا، وہ قلم 1000 سال تک سجدے میں رہا۔ پھر 1000 سال اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد اٹھا سجدے سے اور عرض کی مولا کیا لکھوں لکھوا، فرما لکھ میرے پاک محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ایک امت ہوگی، ان میں سے جو نیک ہوں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے جو گناہگار ہوں گے۔ یہ لکھ کے قلم پھر انتظار کرنے لگا کہ اب اللہ کیا لکھواتا ہے، فرمایا لکھ پھر میں غفور الرحیم ہوں، پھر میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم ہوں، کیونکہ یہ میرے محبوب کے امتیوں کا مسئلہ ہے، عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھنا کہیں میرا محبوب نہ پریشان ہو جائے، میرا محبوب جب لکھا ہوا دیکھے کہ جو گناہگار ہوں گے تو وہ غفور الرحیم ہے تو میرا نبی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے احباب گرامی ایک دن جنگ پہ جا رہے تھے، راستے میں حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی، نبی پاک کو دیکھا کہ اپنے بستر پر نہیں ہے، اٹھ کے ادھر ادھر تلاش کیا، نبی پاک سرکار نہیں ملے، پریشان ہو گئے کہ کہیں کسی دشمن کی سازش کا شکار تو نہیں، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، رات تھی۔ آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک اور صحابی حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہیں۔ کہا کہ اے مالک تو بھی اسی پریشانی میں ہے جس میں میں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی نبی پاک کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو سب سے آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا کہ اے ابو ذر تو بھی اسی پریشانی میں ہے جس میں ہم دونوں ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑا سا آگے گئے تو درختوں کی جھاڑیاں سی تھی، ان میں سے آواز آئی معاذ آ گئے ہو، مالک آ گئے ہو، ابو ذر آ گئے ہو، مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ تشریف لے آئے، فرمایا یار وہ ایسا تھا کہ میں اللہ سے کچھ سیکرٹ بات کر رہا تھا، میرا اور اللہ کا ایک مسئلہ چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا بتاؤں؟ عرض کی بتائیے۔ اللہ نے آج مجھ سے کہا کہ پیارے نبی
ایک معاملے پہ ٹک لگاتے ہیں، دو آپشن ہیں، ان میں سے ایک آپ چوز کریں، چن لیں۔ میں نے عرض کی مولا کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ بالکل آدھی امت کو بخشوا لے، اگلی آدھی کی کوئی بات نہیں، جو آدھی ہوگی اس کو کیا کریں گے؟ پوچھا یا اللہ دوسرا آپشن کیا ہے؟ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ تو شفاعت کا حق لے لے، سفارش کا حق لے لے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے پھر کیا قبول کیا؟ سرکار نے فرمایا صحابہ میں نے شفاعت کو قبول کیا، اور پھر فرمایا بلا کیوں؟ میں نے سوچا کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، میری امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی جب پیچھے گناہگار رہ جائیں گے، تو پھر میں نے اللہ سے شفاعت کا حق لے لیا اپنی امت کے گناہگاروں کی بگڑی بنانے کے لیے۔ نیک جنت میں چلا جائیں گے، گناہگار جب کھڑے اللہ کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو میں سر سجدے میں رکھوں گا اور ان کو بھی جنت میں لے جاؤں گا۔ یا نبی سبحان اللہ۔ تو اس لیے احباب گرامی میں اپنے محبوب کی کیا شان عرض کروں، وحدہ لا شریک نے بنایا ہی بے مثل ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں پنج تن پاک کا صدقہ یہ سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔